السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج میں جو آپ کے لیے سوال لایا ہوں اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی ابتدا کس طرح کی، اور صرف 2 حرف فرما کر اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرما دیا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے ذاتی نور کا اسم اللہ ذات کی صورت میں اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، میں اللہ پاک کے نور سے ہوں اور تمام چیزیں میرے نور سے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد اللہ پاک نے لفظ کن، 2 حروف کا مجموعہ ہے یہ، لفظ کن فرما کر سکتا ہے اللہ جو ہے، لفظ کن فرما کر 18,000 عالم کی مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان سے سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ الستو بربکم، قرآن پاک میں ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جتنی بھی مخلوق تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، جی ہاں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب جو یہ صفت ربوبیت اللہ پاک نے استعمال کی، جتنی بھی عالم کی ارواح تھیں اس وقت اللہ پاک کا جو مشاہدہ کر رہی تھیں وہ اسم اللہ ذات کی صورت میں کر رہی تھیں۔ کس صورت میں؟ اسم اللہ ذات کی صورت میں کر رہی تھیں۔ جیسے سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الستو بربکم، سنیا دل میرے جند کالو بلا کو کہندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی، ہک پل سون نہ دیندی ہو، کہر پوے تے رہزن دنیا تو تا حق دا راہ مریندی ہو، عاشقاں مول قبول نہ کیتی توڑے کر کر زاریاں روندی ہو۔ دوستو، اس کے بعد اللہ پاک نے امانت پیش کی، امانت سونپنی چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ بے شک ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی۔ تمام چیزیں، جتنی بھی مخلوق تھی، تمام چیزیں اس امانت کو یا اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں اور ڈر گئیں، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ بے شک تو بڑا ظالم اور نادان ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ جو امانت پیش کی تھی یہ کیا تھی؟ یہ تھی اسم اللہ ذات۔ یہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کی امانت، توحید کیا ہے؟ اللہ ہو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ امانت کیا تھی؟ اسم اللہ ذات تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ امانت بھی دے رہا ہوں اور تمہیں دوسرا جہان بھی دوں گا، اور جتنی بھی مخلوق تھی اللہ پاک نے فرمایا میں اسے دوسرا جسم بھی عطا کروں گا۔ یہ امانت تو صرف انسان نے اٹھائی، اب اس کا دوسرا جسم، اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا
تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے، اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا کہ کیا تم اس امانت کو صحیح سلامت واپس لوٹاتے ہو یا اسے ضائع کر کے آتے ہو۔ اب آزمائش کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ نفس امارہ، دنیا کی ناجائز محبت اور شیطان کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ ایک تو دنیا اور دوسرا دنیا کی ناجائز محبت بھی تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک یہ مادی جسم ہے جو نظر آتا ہے بظاہر، اور دوسرا روحانی جسم ہے۔ یہ جو مادی جسم ہے اس کی جو خوراک ہے اس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہوا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ یہ جو مٹی کی اگائی گئی چیزیں ہوتی ہیں اس کی خوراک یہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ پاک نے خود نہ لیا ہوا۔ اس کے بعد یہ جو روح ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ اب وہ کون سی روزی ہے؟ یہ روح کی کون سی روزی ہے؟ روح کی روزی ہے اللہ پاک کا دیدار اور اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ، یہ ہے روح کی خوراک۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ تیار ہو جائے، قرآن پاک میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے تیار کر لوں، پس جب میں اسے تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے دوستو کہ اس زہری جسم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ پاک کی ذات کو تھا، سجدہ روح کو تھا، کیونکہ روح اللہ پاک سے ہے، اللہ پاک کے انوار و تجلیات سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو سجدہ تھا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ والسلام۔